بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ایک عالم دین کی درد بھری داستان۔ تو ملاحظہ کیجیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے گئے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں ایک مولوی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کیا کرتے تھے، جن کا ترجمہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں کسی موقع پر بھی اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام اور ادب کے ساتھ بات کرو۔ نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہو اور دعا کیا کرو کہ اے پروردگار، ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض وقت ان کی آواز لرزنے اور کانپنے لگتی اور الفاظ رک رک کر زبان سے نکلتے اور آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہنے لگتی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرح سب حیران زدہ ہیں کہ آخر ان آیات کی تشریح میں مولوی صاحب پر اس قدر گریہ وزاری کیوں طاری ہو جاتی۔ اس بات کی ان سے ضرور وجہ دریافت کرنی چاہیے تاکہ ہم کو بھی نصیحت حاصل ہو۔ لہٰذا جب ان کی نماز ختم ہو گئی تو ہم نے ان کو چائے پینے کے لیے کہا۔ ہمارے زیادہ اصرار کرنے سے مولوی صاحب مان گئے۔ ہم حرم شریف سے باہر نکل کر ایک ہوٹل میں چائے پینے بیٹھ گئے۔ حج کے دنوں میں حرم شریف کے آس پاس جتنے ہوٹل ہوتے ہیں وہ اکثر دن رات کھلے رہتے ہیں۔ غرض ہم بھی ایک ہوٹل میں جا کر چائے پینے لگے اور باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں ہم نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا صاحب، آپ ہمیں اتنا بتا دیجئے اور اس بات پر وضاحت کر دیجئے کہ ان آیات قرآنی کی تشریح میں آپ اتنے غمگین اور افسردہ کیوں ہوتے ہیں؟ مولانا صاحب نے اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں کلکتہ کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے والدین شہر میں رہتے تھے اور میرے والد ایک پرائیویٹ کارخانے میں ملازم تھے۔ پڑھے لکھے تو معمولی سے تھے، لیکن نہایت نیک اور خدا ترس آدمی تھے۔ میری عمر ابھی 4 سال ہی کی تھی کہ مجھے ایک اسلامی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میرے والدین مجھے دینی علوم کی تعلیم دلانا چاہتے تھے، اس لیے میں نے 18 سال کی عمر میں عربی زبان سیکھ لی۔ میں دینی تعلیم کے دوران انگریزی بھی پڑھتا اور والد صاحب کے ایک دوست کے مدرسے میں نے میٹرک یعنی 10ویں کا امتحان پاس کر لیا۔ میری خواہش افسر بننے کی تھی۔ میں نے اپنے والد سے اس کا ذکر کیا۔ والد صاحب کو زمانے میں نوکری کے 200 روپے ملتے تھے، جن سے پورے گھر کا خرچ چلانا پڑتا تھا اور آئندہ کے لیے فکر کرنی تھی۔ میرے والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں اب کوئی ملازمت کر لوں تاکہ گھر کا نظام سنبھال سکوں، لیکن میرا پکا ارادہ کالج میں داخلے کا ہو چکا تھا۔ میں نے والد صاحب کی بہت خوشامد کی اور ان کو منا لیا۔ آخر والد صاحب راضی ہو گئے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میری والدہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اپنے خالی وقت میں وہ موم بتیاں بنا کر اچھے پیسے حاصل کر لیتی۔ اس طرح ان کو محنت تو بہت کرنی پڑتی، لیکن وہ میری سب ضروریات پوری کرتی۔ فیس تو والد صاحب دے دیتے اور دوسری ضروریات کے لیے میری والدہ مجھے چپکے سے روپے بھیجتی۔ مجھے معلوم تھا کہ والد صاحب بھی میرے اخراجات اور دوسرے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ڈیوٹی سے اوور ٹائم کام کرتے ہیں۔ اس طرح ان کو زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں اور ہمارا خرچ چلتا رہا، اور میں نے 6 سالوں میں ڈگری حاصل کر لی۔ میں نے ڈگری تو بے شک حاصل کر لی، مگر اس کالج کی تعلیم کے دوران اور اس زمانے میں کالج کے ماحول کے رہن سہن نے میرے اسلامی شعار اور طریقے کو بالکل بدل ڈالا۔ میں اسلامیات بالکل بھول چکا تھا، اس لیے یہ ماحول ہی نیا تھا
اور ایسا تھا کہ وہاں کا رنگ لیا بغیر میں نہ رہ سکا۔ میرا ذہن، میرے خیالات جدید تعلیم و تربیت سے بہت متاثر ہو چکے تھے۔ اب کیسا دین، کیسے دین کی باتوں پر چلنا، کیسی نماز، کیسا روزہ، میرے حالات اور خیالات سب بدل چکے تھے۔ میں نے چھٹے سال پورے کالج میں اول نمبر کی کامیابی حاصل کی، اس لیے درخواست دینے پر مجھے اسی کالج میں ملازمت مل گئی اور میں 350 ماہوار تنخواہ پانے لگا۔ چند سالوں میں میری تنخواہ 500 روپے تک ہو گئی۔ اب والدین نے میری شادی کی فکر کی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نیک اور دیندار لڑکی سے میری شادی ہو جو گھر میں اچھی بہو کی طرح رہے، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ وہ آج کی نئی تہذیب اور نئی تعلیم سے واقف ہو تاکہ موجودہ دور اور اعلیٰ سوسائٹی میں وہ گزارا کر سکے، ہر ایک کے ساتھ کھلے عام باتیں کر سکے، ننگے ڈانس دیکھ سکے اور ننگے ڈانس کر سکے، سینہ تان کر بازاروں میں چل سکے اور ہر بے حیائی کے کام میں ترقی کر کے آگے بڑھ سکے۔ لہٰذا میں نے اپنی پسند کا ذکر اپنی ماں کے ذریعے اپنے والد صاحب سے کر دیا، لیکن انہوں نے پسند نہ کیا اور برا مانا۔ لیکن مجھے نئی روشنی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا بھوت سر پر سوار تھا کہ کہاں کا خدا، کہاں کا خوف اور کہاں دین کا شوق، نہ قرآن مجید سے محبت اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت۔ ہر طرف سے نفس اور شیطان نے پوری طرح سے رنگ چڑھا دیا اور میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں باپ کی بات کسی طرح بھی میری عقل میں نہ آتی اور نہ ہی میں ماننے کے لیے تیار تھا۔ بہرحال میں نے اپنے والدین کو بار بار اصرار کر کے راضی کر لیا۔ وہ میرے اصرار سے راضی ہو گئے، شاید اس وجہ سے کہ ان کو اندیشہ تھا کہ اگر وہ انکار کر دیں تو شاید میں اپنی منمانی کر دوں گا۔ اس خوف سے انہوں نے ہاں کر دی۔ لہٰذا ایک فیشنیبل جاہل بے دین لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کو ابھی 2-4 مہینے گزرے تھے کہ والد صاحب کے کارخانے میں ایک گیس کی ٹینکی پھٹ جانے سے ان کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اس لیے اب وہ کارخانے جانے سے معذور اور بے روزگار ہو گئے اور کام کے قابل نہ رہے، اور اب وہ گھر ہی میں رہنے لگے اور ان کو کارخانے کی طرف سے ایک معمولی رقم معذوری الاؤنس کے طور پر ملنے لگی۔ میری بیوی کو اسلامی تعلیم و تہذیب سے دور دور کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ تو صرف آزاد خیال اور تیز مزاج عورت تھی جس کو نہ خوف خدا اور نہ عشق مصطفیٰ۔ وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہے، وہ تو پہلے ہی دین سے جاہل تھی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کے کان بھر دیے کہ ارے دیکھو، ساس سسر کی خدمت کرنا تمہارا فرض نہیں، بلکہ ساس سسر تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، تم ان سے جو چاہے خدمت لے لینا۔ جو لڑکیاں جاہل گوار اور بے عقل ہوتی ہیں وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کیا کرتی ہیں، تمہارا کوئی حق نہیں کہ ان کی خدمت کرو، تم اپنی شور کی ہو کر رہنا بس۔ اس وقت میں کسی انگریز سے کم نہ تھا۔ میرے دن رات صبح و شام عیش و مزے میں گزرتے تھے۔ اب سوائے خواہشات کے نفسانی کے نشے کے کچھ یاد نہ تھا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی میرے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے سے نفرت اور پرہیز کرتی ہے تو میں اس پر ناراض ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر جادو کر دیا کہ میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتا گیا۔ میں اس کی تلخ مزاجی اور ڈانٹ ڈپٹ کو کوئی برا نہ جانتا، خواہ وہ میرے سامنے میرے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہتی، لیکن میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی اور مجھے ذرا بھر بھی احساس اور برا معلوم نہ ہوتا۔ اب وہ میرے والدین پر ہر آئے دن طرح طرح کے الزامات لگانے لگی، لیکن میں کیا کرتا؟ میں اب صرف نفس کا بندہ بن کر رہ گیا تھا اور روحانی موت مر چکا تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں اس کو کچھ نہ کہتا، حتیٰ کہ زبان تک اس کے سامنے نہ کھولتا، بس ہر وقت اسی کا کلمہ پڑھتا اور اسی کے محبت کے گن گاتا۔ جو کچھ ہوتا پڑا دیکھتا رہتا۔ پیارے والدین نے بے بس اور مجبور و لاچار
اور نہایت تنگ آ کر مجھ سے شکایت کی۔ میری بدبختی! انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے، میری بیوی ایسی نہیں، وہ بڑی عقلمند اور صاحب سلیقہ ہے، آپ کی عقل ٹھیک نہیں۔ ایک روز کی بات ہے، والد صاحب رات کو کسی ضرورت سے پانی لینے کے لیے اٹھے تو نابینا آدمی تھے، ایک سٹول سے ٹکرا گئے اور اسی سٹول پر دودھ کا برتن رکھا تھا، وہ زمین پر گر گیا اور سارا دودھ زمین پر الٹ گیا۔ پھر کیا تھا، بیگم صاحبہ اٹھیں اور ان کو بری طرح للکارا، تمہیں شرم نہیں آتی چوری کرتے ہوئے چھوٹے منع کا دودھ رکھا ہوا ہے اور چاہتے ہو کہ چپکے سے خود پی لوں؟ خبردار، آئندہ ایسی حرکت کی اچھی طرح دودھ پینے کا مزہ چکھا دوں گی۔ میری دکھی والدہ بھی جاگ رہی تھیں، انہوں نے بڑی نرم آواز سے کہا، نہیں بیٹی، ایسا نہ کہو، یہ تو پانی پینے اٹھے تھے، سامنے سٹول تھا اور دودھ کا برتن گر گیا۔ چپ رہ بڑھیا، لگی باتیں بنانے، مجھے پڑھاتی ہے، تجھے کچھ تمیز بھی ہے بات کرنے کی؟ بڈھی تجھ سے بعد میں نپٹوں گی، دیکھ تو صحیح، جب تیری بھی خبر لوں گی، دور رہو میرے سے، خبردار، آئندہ جو میرے سامنے بڑبڑائی، تیری عقل گھسیا گئی ہے۔ کہتی ہے ایسا نہ کہوں، سٹول سے ٹکرا گئے، میں انہیں خوب جانتی ہوں، چوری سے کھانے پینے کی عادت ہے ان کو۔ غرض میری بیوی نے انہیں بہت ہی بری طرح سے چھڑکا اور ڈانٹ ٹپٹ کی، اور میں پڑا یہ سب کچھ دیکھتا رہا، لیکن میں نے بیوی کو نہ روکا، بلکہ اس کو ایک لفظ بھی نہ کہا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میرے ماموں آئے اور میرے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیوی کہیں باہر گئی ہوئی تھی، جب اس کو خبر ہوئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ شکر ہے سر سے بوجھ اترا، اور کہا کہ روز روز کے جھگڑوں سے نجات ملی۔ اس واقعے کو 3 سال گزر گئے اور ایک بچے کی پیدائش کے بعد میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ بس میرے لیے بہت ہی مصیبت کا سامنا تھا۔ بیوی کا مرنا کیا تھا، میری زندگی سنسان ہو گئی اور اکثر میں کھویا کھویا رہنے لگا۔ میرے ایک بہت ہی مخلص دوست تھے، انہوں نے جلد ہی ایک غریب گھرانے میں میری شادی کروا دی، اور یہ میری بیوی حافظ قرآن، نہایت ہی نماز روزہ اور قرآن مجید کی تلاوت کی پابند تھی، بڑی دیندار اور میری ہر طرح سے فرما بردار تھی۔ وہ اب بھی زندہ ہے اور میرے گھر میں آباد ہے۔ ایک دن کی بات ہے کہ میں چارپائی پر بیٹھا تھا اور میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک وہ اس آیت پر پہنچی جس کی تلاوت و تشریح روزانہ آپ مجھ سے سنتے ہیں۔ جب میں نے اس آیت کا ترجمہ سنا تو میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام واقعات آگے جو گزر چکے تھے، وہ میرے ساتھ میرے ماں باپ نے جو سلوک کیا تھا اور انہوں نے جو تکلیف میرے لیے گوارا کی تھی، تو میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا، ہائے میرے ماں باپ، اور میں بے ہوش ہو گیا۔ غرض اب اتنے عرصے بعد مجھے میرے ماں باپ کی یاد آئی، ایک زمانہ گزر چکا تھا، ہائے افسوس، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میری بیوی دوڑی ہوئی آئی اور سمجھی کہ شاید مجھے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بار بار دریافت کرنے پر میں نے اسے پورا واقعہ سنا دیا۔ اب مجھے بڑی بے چینی ہوئی کہ میں اپنے والدین کو کیسے ڈھونڈوں۔ میں دوسرے دن ہی اپنے ماموں کے ہاں گیا، لیکن وہاں پہنچ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میرے ماموں نے مجھے بتایا کہ والدین کئی مہینوں پہلے گھر جانے کے بہانے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اتنا سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، ہائے بڑھاپے اور نظر نہ ہونے کی حالت میں کہاں گئے ہوں گے۔ میں فوراً اپنے والد کا فوٹو لے کر جو کارخانے میں کھینچا گیا تھا وہ لے کر قریب تھانے میں گیا اور فوٹو دے کر رپورٹ لکھوائی اور کئی اخباروں میں فوٹو کے ساتھ خبر چھپوائی اور ادھر ادھر کئی آدمیوں کو روانہ کر دیا۔ اب مجھے رات بھر نیند نہ آتی اور ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ کسی طرح بھی میرے والدین مل جائیں۔ میں نے اللہ سے خوب گڑگڑا کر توبہ کی اور دعائیں کی کہ الہی
میرے ماں باپ کو واپس لوٹا دے۔ تیسرے روز ایک پولیس والا آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جو شکل آپ نے لکھوائی تھی بالکل اس سے ملتی جلتی شکل کا ایک بوڑھا آدمی ایک قبر پر بیٹھا فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ میں دوڑتا ہوا قبرستان پہنچا تو معلوم پڑا کہ وہ میرے چچا تھے جن کی شکل میرے والد محترم سے ملتی تھی۔ میں ان کے قدموں پر گر پڑا اور اپنے والدین کا پوچھنے لگا۔ چچا نے نظر اٹھائی اور دو سامنے والی قبروں کو مخاطب کر کے کہا، بھائی اکرم اور بھائی زبیدہ دیکھو، تمہارا لاڈلا افسر آیا ہے۔ اکرم میرے والد اور زبیدہ میری والدہ کا نام تھا۔ چچا جان کے منہ سے یہ بات سن کر میں اوندھے منہ قبر پر گر پڑا اور پھوٹ پھوٹ کر زاروں قطار رونے لگا، مگر کیا بنتا، وقت تو گزر چکا تھا۔ بس اتنا کہہ کر مولانا صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے مولانا صاحب کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بزرگوں نے سچ کہا ہے کہ انسان سے بعض ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو ساری عمر کے لیے افسوس پیدا کرتی ہیں، مگر نادم ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے خوف سے آری لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے بلکہ اور زیادہ ظالم ہو جاتے ہیں۔ والدین کا مقام بہت اونچا ہے۔ بے شک جو اپنے والدین کی خدمت کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح پائے گا۔ عزیز دوستو، اس واقعے سے ہم کو بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنی طاقت سے بڑھ کر والدین کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ ماں باپ دنیا کا وہ تحفہ ہیں، دنیا کی وہ خوشی ہیں کہ جب یہ دنیا میں نہ رہیں تو ساری دنیا سنسان لگنے لگتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔